الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، پچھلے جو دروس تھے ان کا عنوان تھا شہادت علی الناس، یعنی نوع انسانی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے گواہی دینا، علم کے حوالے سے گواہی دینا، عمل کے حوالے سے گواہی دینا، فرد کے حوالے سے گواہی دینا، جماعت کے حوالے سے گواہی دینا۔ اب یہ جو گواہی دینے کا پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، اس کے کیا کیا شیڈز، کیا کیا پہلو ہیں، یا کیا کیا اس کی جہتیں یا ڈائمینشنز ہیں، ان کا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ اور ان میں پہلا جو اس عنوان کا پہلا جو گویا پارٹ کہہ لیں، جز کہہ لیں، وہ ہے قرآن کی اصطلاح میں اخراج من الظلمات، تاریکیوں سے نکالنا، تاریکیوں سے نکالنا اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانا۔ تو اب جو سلسلہ دروس شروع ہوگا اس کا جامع عنوان ہے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف نکالنا، اور جو نکالیں گے پہلے وہ خود نکلیں گے، گویا ظلمات سے، تاریکیوں سے نکلنا اور پھر دوسروں کو نکالنا، نور میں داخل ہونا اور دوسروں کو نور میں داخل کرنا۔ تو اس ضمن میں لازم ہوگا کہ ہم یہ جانیں کہ کتاب اللہ کی روح سے ظلمات کیا ہیں، ڈارکنیس، تاریکی، ظلمت یا تاریکی کا قرآنی تصور کیا ہے، نور کا قرآنی تصور کیا ہے، نکلنا کیا ہے اور نکلنے کے ذرائع کیا ہیں، اور نکل آنے والے کی پہچان کیا ہے کہ یہ ظلمات سے نکلا ہے اور یہ نہیں نکلا۔ تو اس حوالے سے ہم 307 صفحے پر سورہ ابراہیم 14ویں سورہ رفقائے محترم، 307 صفحے پر، اور ہم سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات سے آج کا یہ درس شروع کر رہے ہیں۔ 307 صفحہ سورہ ابراہیم، 14ویں سورہ، آیت نمبر 1 اور 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید حمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ جو الف ہے یہ قائم مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف امین کے۔ امین، ہر نبی امین ہوتا ہے، اور امانت سب سے پہلے اللہ کی وحی، اللہ کا کلام من وان پہنچانا، اور اللہ کے کلام میں امین ہونا، پھر اپنی ذات اور صفات میں امین ہونا، پھر امن کا ضامن بننا۔ تو یہ پہلا وصف ہے نبی کا کہ وہ ٹرسٹ وردی ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، امانت۔ نمبر 2 ہے لام۔ یہ لام جو ہے یہ لین القلب، 3:159 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان ہوا ہے کہ نوع انسانی کے کسی فرد کو کانٹا چبھے تو اس کی ٹیس جو ہے وہ ان کا قلب اطہر محسوس کرتا ہے، یعنی دوسروں کے دکھ درد کو دور کرنے میں اپنے آپ کو قربان کر دینے والے۔ اور آگے جو راہ پر کھڑا الف ہے تو یہ رؤوف رسول، یعنی ایسا رسول جو سراپا رافت و رحمت ہے، شفقت و رحمت میں ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ تو اے امین، نرم دل،
اور رحمت و رافت میں ماں باپ سے بڑھ کر اپنی امت کو نوازنے والے، انسانیت کو نوازنے والے کتاب، یہ قرآن ایک عظیم الشان دستور حیات ہے، کتاب، اور انزلناہ الیک، نازل کیا ہے، اتارا ہے، بھیجا ہے ہم نے اس دستور حیات کو الیک کا آپ کی جانب، یعنی یہ دستور حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کردہ نہیں ہے، آپ کے ذہن یا آپ کی دماغی صلاحیتوں کا پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو خارج میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جو ہیں وہ ہے اصل اس کا مطلب، منبع، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کا نزول ہوا ہے، نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو الیک آپ کی جانب۔ یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے رفقائے محترم؟ غلافوں میں بند کر کے رکھ دینے کے لیے، یا مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، یا کبھی جھوٹا سچا حلف اٹھانا ہو تو لاؤ قرآن، لاؤ کتاب مقدس؟ یہ قرآن کیوں ہمیں عطا کیا گیا رفقائے محترم؟ یہ قرآن آپ کی اور ہماری جانب کیوں نازل کیا گیا، کیوں عطا کیا گیا؟ فرمایا لے، یہ جو لام ہے یہ عربی زبان میں سبب بتاتا ہے، سبب، پرپز، مقصد، علت، وجہ، علت غائب، وائی آف اٹ، اس لیے اس مقصد کے حوالے سے، یعنی یہ ہے وہ عظیم مقصد جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ قرآن عطا کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے لے تو خریجا، تاکہ آپ نکالیں، تاکہ آپ نکالیں، کن کو نکالیں؟ الناسا، یہ نہیں فرمایا عربوں کو نکالیں، اجمیوں کو نکالیں، اپنے اصحاب کو نکالیں، یعنی نہ زمان کی کوئی قید ہے، نہ مکان کی، نہ رنگ، کوئی قید نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ الناس، ہیومینٹی آن دا ہول، یعنی تمام انبیاء اپنے اپنے علاقوں کے حوالے سے تھے، اپنی اپنی قومیتوں کی جانب، جغرافیہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈومین ہے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کل نوع انسانی کا بشیر، کل نوع انسانی کے نذیر، کل نوع انسانی کے لیے پیامبر اور اسوہ کمال، یعنی انٹرنیشنل۔ سورہ سبا آیت نمبر 28، 34، 28، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اور سورہ الاعراف آیت 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی صرف کسی ایک آل یا کسی ایک سیڑ یا کسی ایک ذریت کے لیے نہیں ہے، الناس کل نوع انسانی۔ تو الناس کو یعنی انسانیت کو نکالیں، آپ کہاں سے نکالیں رفقائے محترم؟ من الظلمات، ظلمات ظلمت کی جمع ہے، ظالمہ کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کا چھپا لینا یا چھپ جانا، خواہ وہ عدل کے حوالے سے ہو، علم اور حکمت کے حوالے سے ہو، یا اعمال صالحہ کے حوالے سے ہو، اور کسی چیز کو جو اس مقصد کے لیے وہ بنی ہے اس حوالے سے اس کا نہ ہونا۔ تو ظلمات، تاریکیاں فی الحال ہم کر رہے ہیں، تاریکیوں سے نکالیں آپ انسانیت کو، اور تاریکیوں سے نکال کر کدھر لائیں؟ الی النور، نور کی جانب لائیں۔ تاریکیوں سے نکالنا ہے اور نور کی طرف لانا ہے۔ اچھا، یہ تاریکیاں کیا ہیں اور نور کیا؟ ابھی اسی صفحے پر اس کی قرآن سے وضاحت ہو جائے گی۔ فرمایا لائیں آپ تاریکیوں سے نکال کر نور کی جانب، بے اذن ربہم، ان کے رب کے قانون کے حوالے سے۔ اذن بمعنی قانون، سورہ الاعراف آیت نمبر 158، 758 میں اذن قرآن نے قانون اور وہ طریقہ کار جو کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا، اذن بمعنی ان کے رب کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے تحت۔ اور وہ قانون کیا ہے انسانی دنیا میں؟ سورہ الکہف آیت نمبر 29، کہ یہ حق پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ رسول کا کام نکالنا ہے، وہ نکالنے کے لیے جتن کریں، جدوجہد کریں، محنت کریں، لیکن نکلنا انسان نے خود ہے۔ اگر وہ خود کھاد اور کھائیوں سے نہ نکلنا چاہے
تو جبرن اور قہرن ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ تو اللہ کے یعنی ان کے رب کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے پیش نظر اس کی اساس پر اب نور کی شرح یہ بیان فرمائی الی صراط العزیز الحمید، یعنی نور کیا ہے؟ یعنی وہ راستہ، الی صراط اس راستے کی جانب، صراط شاہراہ حیات جرنیلی سڑک، یعنی شاہراہ حیات بڑی سڑک، تو وہ جو جرنیلی سڑک ہے ہدایت و رہنمائی کی، اللہ تک پہنچنے والا راستہ، تو آپ ان کو نور یعنی اللہ کے راستے کی طرف، کون سا اللہ؟ العزیز غالب، الحبیب پریز وردی، غلبہ تو فرعون حامان کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ غالب کہ جس کا غلبہ پرورش کے لیے ہے، ربوبیت کے لیے ہے، عطا کرنے کے لیے ہے، ہاں جی، گرتوں کو سہارا دینے کے لیے، ہڈیاں توڑنے کے لیے نہیں، فرعون حامان اور قارون کی طرح۔ تو لے آئیں آپ تاریکیوں سے نکال کر انہیں نور کی جانب، یعنی اس راستے کی جانب جو اس اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے، جو غالب ہے اور قابل تعریف، قابل ستائش۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب اس راستے پر یہ چلیں گے تو یہ بھی آلاؤن ہو جائیں گے 339، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو اسٹیبلش کریں گے 912 الحامدون۔ تو فرمایا کہ یہ اس راستے کی جانب جو غالب قابل تعریف اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے، وہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس اللہ کا بتایا ہوا ٹھہرایا ہوا عطا کردہ راستہ ہے کہ جس کے لیے وہ تنہا مالک ہے، لہو اسی کی ملکیت ہے، ما فی السماوات وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان کا وہ تنہا مالک ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو زمین و آسمان کا مالک آپ کو اتنے انعامات دے گا، گویا زمین و آسمان اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس کی واحد ملکیت ہے۔ تو جب اس کے راستے پر چلنے والے یعنی افراد جماعت آگے بڑھے گی تو زمین و آسمان کی نعمتیں ان کو عطا ہوں گی۔ فرمایا وویل للکافرین، اور ان کے برعکس یہ تو ہوئے وہ لوگ جو اس راستے پر چلے، ان کے برعکس وہ لوگ کہ جو اس راستے کا انکار کر دیں، اس پر نہ چلیں، تو فرمایا ویل افسوس ہے، ناکامی و نامرادی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، کے لیے کافرین انکار کرنے والے، نہ قدری کرنے والے، نہ شکرے، اور وہ جو نہ قدری کرنے والے ہیں اس کلام حیات کی، وہ ناکام و نامراد ہوں گے، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ من عذاب شدید، وہ تکلیف دہ صورت احوال میں اپنے اس انکار کی وجہ سے مبتلا ہو جائے۔ اور یہ کافر کون ہے رفقائے محترم؟ کافروں کا جب لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہی طبقہ ہے، کلاس ہے جس کی یہ بات ہو رہی ہے۔ یہاں رفقائے محترم قرآن میں بات اوصاف سے ہوتی ہے، یعنی قرآن کچھ ایٹریبیوٹس بتائے گا، صفات بتائے گا، افعال و اعمال بتائے گا، وہ افعال و اعمال جس میں ہوں گے، جس پر وہ فٹ آ جائیں گے، وہ اس کا مصداق بن جائے گا۔ اب یہاں کافر قرآن کن کو کہہ رہا ہے رفقائے محترم؟ اور ہم سوچیں کہیں کفر کے کوئی یہ پہلو شیڈ آسپیکٹ میرے اور آپ کے اندر تو نہیں ہے؟ کافر کون ہے رفقائے محترم؟ نمبر 1 الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کافروں کی پہلی پہچان یہ فرمائی جو زیادہ پسند کرتے ہیں، یستحبو استحبہ زیادہ محبت کا آبجیکٹ بنانا، زیادہ محبت کرنا، محبت، چاہت، امنگ، تمنا، کہ جن کے اندر بہت زیادہ محبت ہے، کس کے لیے؟ الحیات الدنیا، حیات دنیا کے لیے۔ حیات دنیا سے مراد ہے رفقائے محترم اینیملسٹک لائف، حیوانی زندگی، یعنی کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ کفر ہے۔ اس کے لیے حوالہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت نمبر 12۔ قرآن نے کفر کس کو قرار دیا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا، یعنی حیوانی نظریہ حیات یا میکانکی نقطہ نظر جو آج ہے، میکانسٹک کنسیپٹ آف لائف، یہ ہے اصل حیات دنیا۔
تو وہ حیات دنیا کو انہوں نے اپنی محبت کا، دلچسپیوں کا، تغودوں کا موضوع بنا لیا ہے، اور آگے فرمایا علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، یعنی آخرت کے لیے جو محبت چاہیے اس سے کہیں بڑھ کر ان کے پاس محبت ہے، دلچسپیاں ہیں، تغودوں کا مرکز، محور اور موضوع ہے الحیات الدنیا۔ تو ہم بھی روز کا محترم سوچیں کہ حیات دنیا کا جو نعما کا اور حساب کتاب کا نظام ہے، اس کے لیے 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے، ہفتے میں کتنا ہے، مہینے میں کتنا ہے، سال میں کتنا ہے، اور پوری زندگی اس میں کس، یعنی دنیا کے پلڑے میں ہمارے پاس کتنا مال، منال، جدوجہد، چاہتیں، امنگیں، تمنائیں، اور آخرت کے لیے، آخرت میں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ اور اس کی جنات کو پانے کے لیے حیات دنیا کے حوالے سے ہمارے پاس کتنا ساز و سامان ہے، کتنی لگن ہے، جذبہ ہے، طرف ہے، یہ ہم خود فیصلہ کر لیں۔ اللہ نے میزان ہمارے سامنے کھڑی کر دی ہے، اسکیل، سورہ شورى آیت نمبر 17، اللہ الذی انزل علیک الکتاب بالحق والمیزان، یہ قرآن اللہ کا میزان ہے، رفقہ محترم، ترازو، اسکیل، سٹینڈرز، نارمز، ان کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو تولنا ہے۔ بابرکت ہے وہ انسان کہ جس نے اپنا اور اپنے اعمال کا وزن کر لیا حیات دنیا میں، حیات دنیا میں کتاب الہی پر جس نے اپنا وزن پہچان لیا، حیات آخرہ میں بابرادی، تو حاسبو قبل ان تحاسبو، اس میزان پر اپنا حساب کتاب معلوم کر لو، اس سے قبل کہ آخرت میں جا کر میزان۔ تو فرمایا کہ یہ حیات دنیا کو حیات آخرت کے مقابلے میں اپنی دلچسپیوں کا، محنتوں کا بڑھ کر موضوع بنانے والے، آبجیکٹ بنانے والے، یہ کفر کا ایک شیڈ ہے۔ نمبر 2، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو سواد دال صد، یہ رفقہ محترم کہتے ہیں کسی راستے میں عائد ہونے والی دیوار کو۔ صد کا اصل معنی ہنڈرینسز، رکاوٹیں، آبسٹیکل، یعنی کسی طرف جانے میں جو راستے میں رکاوٹ حائل ہو جائے اسے عربی زبان میں صد کہتے ہیں، صد۔ اور اس کا صلہ اگر ان ہے، پریپوزیشن جس طرح ان یہاں ہے، تو اس کا معنی روکنا اور خود رکنا، تو صد عن روکنا اور رکنا۔ اور سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، یہ کیا ہے؟ 12:108 سورہ یوسف آیت 108، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ قرار دیا ہے۔ اور سورہ الانعام آیت 156، قرآن حکیم کو دوبارہ، یعنی سورہ الانعام آیت 156 میں بھی سبیل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو رکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور روکتے ہیں اللہ کے راستے کی جانب چلنے سے، یہ رفقہ محترم آج ہمارا وجود ہے۔ یعنی ہماری بدعملیاں اور بے عملیاں جب اقوام عالم کے سامنے آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں اچھا یہ ہے قرآن کے ماننے والی امت جو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، غلامی، محکومی اور محتاجی میں جتی ہوئی ہے، ان غلاموں، محکوموں اور محتاجوں کا ہم قرآن کیوں مانیں؟ قرآن جو الناس کا سرمایہ تھا، ہم نے اس کو اپنے ساتھ چپکا لیا اور کہا قرآن ہمارا ہے، اور پھر ہمارے حوالے سے لوگ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں۔ سید جمال الدین افغانی رحمہ اللہ تعالی نے 1892 میں یہ الفاظ کہے تھے رفقہ محترم پیرس میں، یا اخوت الایمان عربی میں، کہ اے میرے مسلمان بھائیو، سرنا کل غربال، ہماری حیثیت اقوام عالم کے سامنے چھلنی کی ہے، اور اس چھلنی کے بعد قرآن اور اسلام پر ہے۔ اقوام عالم قرآن اور اسلام پر نظر ڈالتی ہیں، کس طرح ڈالتی ہیں؟ من خلال غرباللہ، ہماری چھلنی کے تھرو، یعنی ہم درمیان میں چھلنی کی طرح ہیں، ہماری چھلنیوں سے نظریں گزار کر جو دوسرے لوگ ہیں وہ اسلام اور قرآن کو دیکھتے ہیں، تو اس چھلنی کے اندر جو ہمارا عکس ہوتا ہے، ہمارے اعمال بد ہوتے ہیں، ہماری فکری ذہنی جو بدحالیاں ہوتی ہیں، ان کا سایہ قرآن پر پڑتا ہے، اسلام پر پڑتا ہے،
تو وہ کہتے ہیں لا نقبل مثل حاضر اسلام والقرآن مثل اعمال المسلمین، کہ یہ اسلام قابل قبول نہیں ہے جو مسلمانوں جیسا ہوگا، جیسے مسلمان ویسا اسلام ویسا قرآن۔ تو وہ قرون اولیٰ کے مسلمان نہیں دیکھتے، وہ ہم حال کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ تو علامہ فرماتے تھے علینا ان نحیا و نعیش بالاسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، تاکہ ہمارے ڈھلنے سے اقوام عالم کا قرآن اور اسلام پر جو اعتماد ہے، یقین ہے، وہ ایک دوسرا رخ اختیار کرے۔ تو یہ رخ قائم محترم ہمارا اور آپ کا وجود اللہ کے دین کی طرف انسینٹو ہونا چاہیے، یہ ایک محرک ہونا چاہیے، انیشیٹو لیں اقوام عالم۔ اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ دوسری طرف چلے جائیں تو ہم سبب بن رہے ہیں اقوام عالم کو اللہ کے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بنے۔ تو یصدون عن سبیل اللہ، اور آگے فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ کافر وہ ہیں کہ جو اللہ کے کلام میں کیا تلاش کرتے ہیں؟ کمیاں۔ عوج کہتے ہیں کمی، کمزوری، کجی، ٹیڑھ، شارٹ کمنگس۔ تو ایسے بھی مسلمان ہوں جو اللہ کے کلام کے آپ کمالات بیان کریں، فضائل بیان کریں، اس کی خوبیاں بیان کریں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ بہرحال اولئک فی ضلال مبین، بعید فرمایا کہ یہ لوگ اپنی اس منفی جدوجہد سے اللہ کا راستہ، اللہ کے کلام کے آگے بڑھنے کا راستہ، اس کو زیادہ دیر تک روک نہیں سکیں گے۔ اللہ کا نور، اللہ کا کلام پھیل کر رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اشرقت الارض بنور ربہا، یہ زمین و آسمان اللہ کے نور سے ضرور جگمگائیں گے۔ اللہ اپنے نور کو زمین کے کونے کونے پر غالب کر کے چھوڑے گا۔ ہم نہ ہوں گے تو اور اللہ کے بندے ہوں گے، یا سے بقوم آخرین، اللہ خلاق ہے، وہ محتاج نہیں۔ ہم نہ ہوں گے تو ہم جیسے اور اللہ کے بندے ہوں گے جو اللہ کے اس دین کو، نور کو اقصائے عالم پر، پوری ہوئے زمین پر غالب کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ناکام و نامراد ہونے والا ہے گروہ۔ اب یہاں سے رخ قائم ہوتا ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کے نزول کا ایک مقصد تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے، اور نور سے مراد کیا ہے؟ صراط العزیز الحمید، وہ راستہ جو غالب، مقتدر، حکیم اور حمید اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ اب ظلمات کے حوالے سے اسی صفحے پر ہم آیت نمبر 5 پڑھیں گے کہ ظلمات کیا ہیں۔ آیت نمبر 5 307 صفحے پر سورہ ابراہیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ بلا شبہ ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے رسول بنا کر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنے واضح احکام دے کر، واضح ہدایات دے کر، واضح نشانات دے کر، نشانات کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ، واضح احکام کے ساتھ، ہدایات کے ساتھ ہم نے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسول بنا کر بھیجا فرعون کی جانب، حامان کی جانب، قارون کی جانب، اہل مصر کی جانب۔ اور ان کا مشن کیا تھا رفقائے محترم؟ کس مقصد کے پیش نظر ان کو بھیجا؟ فرمایا ان اخرج قومک، یہ مقصد تھا ان کے سامنے۔ ان اخرج قومک، یہ کہ نکال، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، یہ اے موسیٰ آپ نکالیں۔ کن کو نکالیں رفقائے محترم؟ قومک، اپنی قوم کو، اپنی قوم کو نکالیں۔ کہاں سے نکالیں رفقائے محترم؟ من الظلمات، تاریکیوں سے، تاریکیوں سے نکالیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الی النور، نور کی طرف لے آئیں۔ وذکرہم بایام اللہ، اور اپنی قوم کو یاد دہانی کرائیں، ذکر، یاد دہانی کرائیں کس چیز کی؟ بایام اللہ، لفظی ترجمہ ہے اللہ تعالی کے دنوں کی، اور مراد کیا ہے؟ مقافات عمل، ہر وہ دن کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون
خاص طور پر مقافات عمل، عروج و زوال کے قوانین جو غالب ہوتے ہیں، تو وہ ایام، وقت، ٹائم، لمحہ کہ جس میں حق کا غلبہ اور باطل کو سرنگوں ہونا پڑتا ہے، وہ یعنی گویا ہسٹوریکل ایویڈنسز، انقلابات عالم، بالخصوص انبیاء کے حوالے سے برپا ہونے والے انقلابات، تو فرمایا کہ ان کو ایام اللہ کی بنیاد پر یاد دہانی کرائیں، اور آگے فرمایا یہ بلا شبہ اس یاد دہانی میں نشانات ہیں ہر اس قوم اور فرد کے لیے صبار جو مستقل مزاج، جوان مردی کے ساتھ اللہ کے دین، احکام اور قوام پر ڈٹ جانے والے، شکور، قدر افزائی کرنے والے، اپریسیشن، تو جو اللہ کے قوانین کی اپریسیشن کریں اور اس کے لیے تن من دھن کو قربان کریں، وہ دیکھیں گے کہ ان احکام میں ان کے غلبے اور عروج کے واضح نشانات ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلا رفقائے محترم کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل سرزمین مصر میں جس طرح کے حالات میں مبتلا تھی، وہ حالات، وہ کیفیات، وہ پس منظر اور پیش منظر، وہ سارے کا سارا کیا تھا؟ وہ ظلمات تھی۔ ظلمات وہ حالات تھے جن میں بنی اسرائیل سرزمین مصر میں زندگی گزار رہے تھے، اور ان کو ان حالات سے نکال کر جس سچویشن یا صورت احوال میں لایا گیا وہ نور ہے۔ اب وہ حالات کیا تھے رفقائے محترم کہ جس میں بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے مبتلا کیا تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نکالا ان کو؟ اس کا بیان ہم اللہ کے کلام میں سورہ القصص 28ویں سورہ رفقائے محترم 461 صفحہ سورہ القصص، یہ 460 61 پہ جو پہلی سطر ہے یہ پیچھے سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، طا سے مراد ہیں طاہر، مطہر، اطہر، نوع انسانی کو پاک صاف کرنے والے، نوع انسانی کے قلوب و اذہان، جسم، ذہن، ضمیر، ان کو طہارت عطا کرنے والے، طاہر، مطہر، اطہر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ سین، اس سے مراد سب سے اول ساجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کرنے والے۔ نمبر 2 سمیع، اللہ کے کلام کو سننے والے۔ نمبر 3 صاحب، اللہ کے کلام کو لے کر نوع انسانی کے دروازوں پر دستک دینے والے، کو بکو، منزل بمنزل، قریہ بقریہ احکام الہیہ کو پہنچانے والے۔ اور آگے جو ڈبل میم ہے، مرسل محمد، مرسل محمد، ماحل باطل، باطل کو مٹانے والے، یہ آپ کے اسماء ہیں۔ المجیب، اللہ کے کلام کے سامنے لبیک کہنے والے، اللہ کے کلام کو لبیک کہنے والے، مجیب۔ مرسل، بھیجے گئے۔ محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنی خادمانہ حیثیت میں کمال مطلوب تک پہنچائیں گے تو پریز وردی محمد ہوں گے۔ تو یہ جو رفقائے محترم آپ آگے دیکھیں، آیت کا نشان ہے 1، تو یہ طاسین میم، یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ یہ جو ہمارا تصور ہے جی مقطعات تو بس حروف ہیں، یہ حروف ہی نہیں ہے رفقائے محترم، یہ آیات ہیں۔ یعنی اگر سورہ القصص کی 86 آیات ہیں، 88 آیات فرض کرو، تو ان میں سے ایک مستقل آیت طاسین میم ہے۔ تو جب یہ آیات ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آیات میننگ لیس ہوں، ان کا کوئی معنی نہ ہو، مطلب نہ ہو، مقصد نہ ہو؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ قرآن کی آیات آیات مبینات ہیں۔ جس کتاب کی آیات ہیں وہ الکتاب المبین ہے۔ کتاب مبین ہو، آیات بینات و مبینات ہو اور ان کا معنی ہی نہ ہو، ناممکن ہے۔ تو یہ آیات ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات
ان میں سے ایک ابھی گزری ہے طاسین میم، یہ آیات ہیں ایک ایسے دستور حیات کی، الکتاب، یہ آیات ہیں ایک ایسے دستور حیات کی جس کا وصف کیا رفقا محترم؟ المبین، ابانا یبین و ابانتان، کسی چیز کو کھولنا، سامنے لانا، ابھارنا، واضح کرنا۔ تو یہ کتاب کا اپنا دعویٰ ہے رفقا محترم، المبین یعنی سیلف ایکسپلینیٹری، اپنے آپ کو کھولنے والی۔ یعنی ایسا نہیں کہ قرآن دعویٰ کرے گا اور دلیل مولوی صاحب کو لانی پڑے گی، نہیں، دعویٰ بھی قرآن کا ہوگا، دلیل بھی قرآن کی ہوگی، اور دلیل ایسی نہیں ہوگی جو 1400 سال پہلے دلیل ہو اور بعد والوں کے لیے وہ دلیل نہ ہو، قصہ ہو، کہانی ہو، نہیں، اس کے دلائل کائناتی سطح پر یونیورسل ہوں گے، عالمگیر ہوں گے، ہمہ زماں ہمہ مکان پر ان کی حکمرانی ہوگی۔ دلائل کے اس بات میں امتیاز نہیں ہوگا کہ قرون اولیٰ کو پریویلیج حاصل ہے، نہیں، تو صحیفہ فطرت سے ماخوذ۔ تو یہ کتاب ایک ایسا دستور حیات یا اس کی یہ آیات ہیں جو اپنے آپ کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، فرمایا کہ ان آیات میں سے اس وقت ہم آپ کے سامنے جو آیات لانا چاہتے ہیں، نتلو علیک، ہم سامنے لانا چاہتے ہیں آپ کے، من نبأ موسیٰ و فرعون، نبا نون بے حمزہ، اور ایک دوسرا لفظ ہے رفقا محترم خیبر، خبر۔ قرآن حکیم میں اخبار نہیں ہے، انباء ہیں، انباء، نبا، نبا اور خبر میں یہ فرق ہے رفقا محترم عربی زبان میں اور قرآن میں۔ جو خبر آپ کسی کو دیں اور اس میں اس کے لیے کوئی خوشی ہو، راحت ہو، اس میں کسی نقصان سے بچانا مطلوب ہو، وہ نبا ہوتی۔ مثلا بچہ آپ کا کامیاب ہو گیا تو اب بچے کو جب کامیابی کی خبر دی جائے گی تو یہ نبا ہے، یعنی جسے ہم نیوز کہتے ہیں، نیوز، خبریں، اور وہ خبریں جو میری اور آپ کی ذات سے نفع کے حوالے سے ریلیٹڈ ہوں کہ ان میں ہمارے لیے منفعت پائی جاتی ہو یا ہمیں نقصان سے بچانا مطلوب ہو، وہ بھی دوسرے معنی میں نفع ہی ہے ہمارا، اس کو نبا کہیں گے۔ تو قرآن حکیم کے بارے میں رفقا محترم ایک پہلی بات کہ قرآن انبیاء ما سبق کی انباء بتاتا ہے، خبریں، نبا حمزہ کے ساتھ، خیبر ایک کے ساتھ نہیں بتاتا۔ تو یہ 11:120 ایک آیت ہے رفقا محترم انباء کے حوالے سے، 11:120 سورہ ہود آیت 120۔ جتنی بھی یہ انبیاء ما سبق کے انباء قرآن بیان کرتا ہے، یہ قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، تھنک آف دا پاس نہیں ہے، اساطیر نہیں ہے، یہ حال کی باتیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے ایمانی تقاضوں کا جواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، ایمان والوں کے شرف و مجد کے لیے یہاں لائے عمل پائے جاتے ہیں ان انباء میں۔ تو یہ 11:120 ایک آیت رفقا محترم اگر ہم سمجھ لیں تو تمام انبیاء کے واقعات جو میرے اور آپ کے حوالے سے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ماسٹر کی ہے۔ تو انباء یعنی ایسی خبر کہ جس میں جس کے سامنے اسے بیان کیا جائے اس کے لیے نفع ہو، فیض بخشی ہو، فیض رسانی ہو۔ تو انباء ہیں موسیٰ اور فرعون کے حوالے سے، اور آگے فرمایا بالحق، یہ کوئی قصے کہانی کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک حقانی پرپز ہے، مقصد ہے، نصب العین ہے، اور اس مقصد اور نصب العین سے مستفید کون ہوگی؟ لقومی یؤمنون، وہ قوم جو امن میں آنا چاہے، جسے امن درکار ہو، سلامتی درکار ہو۔ تو اب اگر ہم رفقا محترم یہ آیت پڑھیں اور ان واقعات سے اندو پہروں کی طرح گزر جائیں تو یہ بڑا ظلم ہوگا۔ ایسا ہی ہے کہ منو ٹنوں پانی بارش کا ہمارے اوپر برسے اور ہمارا بال بھی بھیگے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے اوپر کوریج پہن لیں، شیلٹر پہن لیں، یا کوئی برتن ہے الٹا رکھا ہوا تو پانی برستا چلا گیا لیکن لوٹا خالی رہا، کیوں؟ لوٹے کا پیندہ الٹا۔ تو یہ الٹے پیندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اندھوں اور بہروں کی طرح، آما ابصارہم، آنکھیں اندھی اور دل دماغ کے حوالے سے بیداری نہیں ہے اللہ کے کلام کے دوران، تو یہ ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ
ان واقعات میں ایمان والوں کے لیے ان کو ان کی منزل تک پہنچانے کا گویا مکمل نظام ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، اب وہ ظلمات ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ بلا شبہ فرعون علا فی الارض، وہ حدود فراموش ہو گیا، علا یالو بلند ہو جانا، اپنے مقام اور مرتبے سے آگے بڑھ جانا، حدود بندگی سے سرکشی اختیار کی اس نے فی الارض سرزمین مصر میں، اور حدود سے نکل جانا کیا تھا؟ فرمایا یہ تھا جعل اہلھا شیعاً، اس نے قرار دے دیا، یعنی بائی کانسٹیٹیوشن، آئین اور ضابطے کے تحت، قانون کے تحت اس نے قرار دے دیا، بنا دیا اہلھا، ہا کا مرجع کیا ہے؟ الارض، سرزمین مصر، مصر کے رہنے والوں کو بنا دیا، قرار دے دیا، ٹھہرا دیا اس نے شیعاً، شیعاً الگ الگ گروہ، جتھے، جماعتیں، فرقے، کلاسز، یعنی کسی سوسائٹی کو کلاسز میں، گروہوں میں، فرقوں میں بانٹ دینا، یہ فرعونیت ہے، یہ حدود فراموشی۔ جس طرح آج ہم نے اسلام اور مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کہیں بھئی ہم مسلمان ہیں، کہیں نہیں، فرقہ کون سا ہے آپ کا؟ اگر فرقہ نہیں بتائیں گے تو آپ کا اسلام ہی موت پر نہیں ہوگا۔ اسلام کو فرقوں میں بانٹ دینا اور مسلمانوں کو گروہوں کے اندر تقسیم کرنا، یہ فرعونیت ہے، یہ فرعونیت ہے۔ اور سورہ روم 30ویں سورہ رفقۂ محترم، آیت نمبر 30-32، اسے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی علامت قرار دی ہے۔ مشرکوں کو اگر پہچاننا ہو تو مشرکوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ امت واحدہ ہونے کی بجائے الگ الگ گروہوں، فرقوں اور طبقوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ سورہ روم 30ویں سورہ آیت نمبر 32۔ اور جب امت گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو جائے رفقائے محترم، تو اگلا حکم سورہ الانعام 6 سورہ آیت 159، نبی کا امت سے رشتہ ختم۔ ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے فرقے بنا لیے دین کے اور الگ الگ گروہوں اور کلاسز میں اپنے آپ کو بانٹ لیا، دین کا بٹوارا ہو گیا، دین کا بٹوارا کر لیا انہوں نے، مسجدیں بانٹ لی، خانقاہیں بانٹ لی، امت بودی امم گردی گئی، تو کیا اعلان ہوا؟ لست منہم فی شیء، آپ اعلان کر دیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ فرعونیت ہے رفقائے محترم، امت واحدہ کو گروہوں میں، طبقات میں تقسیم کرنا، طبقاتی تشخص باقی رہے اور امت کا وحدانی تصور ختم ہو جائے اور دین کا بٹوارا ہو جائے، بانٹ لیا جائے۔ تو فرمایا یستضعف طائفۃ منہم، پھر ایک گروہ کو بڑھانا اور ایک کو لتاڑنا، پچھاڑنا، ذبح کر دینا، یعنی ایک حکمران طبقہ بنا دیا اس نے اور ایک محکوموں کا طبقہ بنا دیا۔ حاکموں کے طبقے کو تمام سہولتیں حاصل اور محکوموں کے لیے مرنا، بس حاکموں کے لیے حکومت اور محکوموں کے لیے موت، ذلت، رسوائی۔ یہ تھا کہ ایک طبقے کو اس نے زندہ رہنے کا حق دیا اور دوسرے کو موت، تو زندگی حاکمانہ حیثیت میں اور موت محکومی کے حوالے سے۔ اور آگے فرمایا انہو کانا من المفسدین، فرمایا کہ یہ بڑا فسادی تھا، فساد پرور تھا۔ دوسرے لفظوں میں فساد کیا ہے رفقائے محترم؟ امت کا گروہوں میں تقسیم ہونا، امت کا فرقوں میں تقسیم ہونا، یعنی کسی قوم کی یونٹی جو ہے، وحدت اور اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے، کسی قوم کی آئیڈیالوجی جو ہے، نظام فکر، وہ حصوں بخروں میں تقسیم ہو جائے، یہ فساد ہے۔ اور اس میں سرزمین مصر میں قبطیوں نے بنی اسرائیل کو مبتلا کیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
اور ہم نے ارادہ کیا، نرید، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے فیصلہ کیا، ان نمنا، یہ کہ ہم احسان کریں، فضل و کرم سے نوازیں، اپنا فضل و کرم نازل کریں کن پر؟ علی الذین، ان لوگوں پر۔ کون سے لوگ؟ فرمایا نستضعفوا فی الارض، جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا سرزمین مصر میں۔ گویا استضعاف یعنی ایک گروہ کا ڈپرائیوڈ آف ہونا، محروم ہونا اللہ کی نعمتوں سے، اور دوسرے کا ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہونا، یہ فساد ہے، اور یہ استضعاف و استکبار ہے، مستکبرین عالم۔ اور آگے فرماتے ہیں وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کمزوروں کو ہم امام بنائیں، لیڈرشپ، یعنی ان کو قیادت عطا کریں، ان کو قائدانہ رول، قائدانہ کردار، قیادت عطا ہو۔ اور آگے فرمایا وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، قیادت، امامت کیا ہے؟ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ وارث ہو، وراثت ارضی ہو، غلبہ، علاقہ، تمکن، استخلاف، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کے پاؤں جما دیں، کیونکہ جب تک زمین نہ ہو، علاقہ نہ ہو، ٹیریٹری نہ ہو، تو ریاست تو قائم ہی نہیں ہو سکتی، اور جب تک ریاست نہ ہو، معاشرہ نہ ہو، تو کسی بھی آئیڈیالوجی کا جو غلط یا صحیح ہونا، اس کی پہچان ہی اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے، اس کا نافذ کرنا ہے۔ تو جب تک نظریہ حیات نافذ نہیں ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ کس طرح کا انسان ڈھلتا ہے، کس طرح کی سوسائٹی بنتی ہے، وہ خوف اور حزن سے کیسے آزاد ہوتے ہیں؟ تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کو امام بنائیں، ان کو وراثت ارضی عطا کریں، اور وراثت ارضی کے بعد زمین میں ان کے پاؤں جما دیں۔ اور آگے فرمایا زمین میں پاؤں جمانا یہ ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ان مستضعفین کے ذریعے دکھا دیں ہم فرعون کو، حامان کو، اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ وَجُنُودَهُمَا، فرعون اور حامان، اور آگے وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لاؤ لشکر، یعنی فرعون کا لاؤ لشکر بھی پلتا ہے مستضعفین کی محنت پر، اور حامان کا لاؤ لشکر مذہبی پیشوائی ہے، یعنی سیاسی استبداد، سیاسی مستبدین، وہ بھی لوٹتے ہیں، ان کا بوجھ بھی عوام الناس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ٹائلنگ ماسز کو، اور ان کے ساتھ ساتھ مذہبی پیشوا، اور مذہبی پیشواؤں کے کمانڈر ان چیف سے لے کر نچلے سپاہی تک، ان کے رینک، ان کی یونیفارمز، ان کے مراتب، ان کی تنخواہیں، ان کے الاؤنسز، یعنی ملوکیت اور ان کے جو حالی موالی درباری مذہبی پیشوائیت، پنڈت، پیر، فروہت، ان تمام کا بوجھ بھی ان مستضعفین پر۔ تو ہم دکھا دیں فرعون کو، حامان کو، اور ان کے لاؤ لشکروں کو، کیا دکھا دیں رفقا محترم؟ ما کانوا یحذرون، جن کا پہلے سے انہیں کھٹکا تو لگا ہوا تھا کہ کسی وقت بھی یہ جو ٹائلنگ ماسز ہیں ان میں اگر بیداری آ گئی، کھڑے ہو گئے، انقلاب آ گیا، تو ہم نکموں کا کیا بنے گا؟ تو خطرہ تو وہ محسوس کر رہے تھے، صرف مسئلہ قیادت کا تھا۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا رفقا محترم کہ جو کمزور بنا دیا جانا ہے، محکوم بنا دیا جانا ہے، محتاج بنا دیا جانا ہے، محکومی، محتاجی، دوسرے لفظوں میں غلامی، یہ بے کسی، یہ چیزیں جو ہیں استضعاف، فساد فی الارض، اور امت کا گروہوں اور طبقات میں تقسیم ہونا، یہ ظلمتیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں امامت، لیڈرشپ، وراثت ارضی، تمکن فی الارض، اور اس کے نتیجے میں امت کا بچے بچے کا غالب و مقتدر ہونا اور اپنے بناؤ بگاڑ کا خود مالک ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز کہ جسے قرآن نور کہتے ہیں۔ اس ضمن میں رفقا محترم آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں، سورہ طٰہٰ کے بعد یہ 22
23ویں سورہ المؤمنون، آیت نمبر 47، 412 صفحہ، 412 صفحہ، آیت نمبر 46 میں ہے کہ پیچھے سے اب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنے واضح نشانات احکام دے کر بھیجا فرعون کی جانب اور ان کے لاؤ لشکر مالا سرداروں کی جانب، وہ بڑے بن گئے اور تھے ہی وہ حدود شکن بڑا بنانے والے اپنے آپ کو۔ اب جب سیدنا موسیٰ اور ہارون ان کے پاس گئے تو کیا کہا انہوں نے رفقا محترم؟ فقالوا، پس کہا انہوں نے، انہوں نے فرعونیوں نے یہ کہا، کیا کہا رفقا محترم؟ انؤمن لبشرین، کیا ایمان لے آئیں ہم، انؤمن، کیا ایمان لے آئیں ہم، فرمایا کیا ایمان لے آئیں ہم کس پر؟ لبشرین مثلنا، اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر، کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر؟ اور آگے دیکھیں کیا قرآن کہتا ہے، وَقَوْمُهُمَا، حالانکہ ان دونوں کی جو قوم ہے، 412 کیا، وَقَوْمُهُمَا، اور ان دونوں کی جو قوم ہے، قوم موسیٰ اور قوم فرعون، وہ کیا ہے اس کا محترم؟ لنا عابدون، ان دونوں کی جو قوم ہے وہ تو ہماری عبادت کر رہی ہے۔ اب عبادت کا وہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہے، پوجا پاٹ، مالا جپنا، تسبیح کے دانوں پر کچھ کلمات کہنا، مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو لینا، عبادت میں یہ مناسک و شعائر بھی شامل ہے، لیکن اصل عبادت کیا ہے رفقا محترم؟ قوم فرعون کیا کہتی ہے؟ عابدون، وہ تو ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ اب عبادت بمانا پوجا پاٹ نہیں ہے رفقا محترم، عبادت ہے کسی کو حاکم اعلیٰ آپ قلبی طور پر مانیں یا جبری طور پر، یعنی کسی حاکم کو کوئی بھی ہو، خیر کا ہو یا شر کا، اس کو مان کر اس کے حکم کو بجا لانا، وہ حکم حاکم مرگ مفاجہ، حاکم کا حکم ہے بجا لانا پڑے گا، وہ حکم خیر کا ہو یا شر کا، فرعون کا حکم ہو یا رحمان کا۔ تو حاکم کے حکم کو یہ مقام دینا کہ اس کو مانے بغیر، ایکٹ اپان کیے بغیر چارہ نہ ہو، یہ عبودیت ہے۔ اسی ضمن میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں آپ نے پڑھا ہوگا، شیطان کی عبادت، شیطان کی عبادت پوجا پاٹ کے سینس میں تو کبھی کسی نے نہیں کی، شیطنت کے مظہر بھی شیطان کو گالیاں دیتے، تو کسی بھی یعنی نصب العین کو اس انداز میں اپنانا کہ اس پر انسان عمل کیے بغیر نہ رہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر، یہ عبودیت ہے۔ تو گویا کہ فرعون کی محکومی، غلامی، سرویچوٹ، اس کے اندر وہ بنی اسرائیل مبتلا تھے۔ اس غلامی، محکومی اور محتاجی سے نکالا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو گویا کہ غیر اللہ کی محکومی، محتاجی، فرعون، حامان اور قارون، یہ تین سلبی طاقتیں اور طاغوتی طاقتیں، فرعون، حامان اور قارون، تو فرعونی، حامانی، قارونی قوتوں کے چنگل سے نکلنا، یہ نور کی طرف آنا ہے، اور ان میں مبتلا ہونا، یہ ظلمت میں گرفتار ہونا ہے، ظلمات میں۔ تو ظلمات کیا ہیں؟ فرعون، حامان اور قارون۔ اب یہاں سے تھوڑا سا آگے چلیں، 439 صفحہ، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ قاضی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو فرعونیوں کا دعویٰ ہے، فرعون کہہ رہا ہے یا فرعونی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون کی قوم ہماری عبادت گزار ہے۔ بالفعل کیا واقع بھی ہے؟ واقعتاً ایسا تھا؟ واقعتاً کیا پوزیشن ہوئی ہے جو فرعونی، حامانی اور قارونی کہہ رہے ہیں؟
ان کے نیگیٹو یعنی منفی بیان سے آپ ایک مثبت تصور کس طرح ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ تو اب ہم ایک مثبت حوالے سے 639 صفحہ سورہ شورا 26ویں سورہ ہے یہ سورہ شعراء، اور اس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، آخری سطر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے فرعون کے سامنے اپنا پیغام رکھتے ہیں، مشن کی وضاحت کرتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے تو وہی تو ہے کہ جسے ہم نے پالا پوسا جوان کیا۔ نیچے سے 5ویں سطر قال علم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنینا وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، کہ کل کا یعنی ہمارے ہاں پلنے والا جوان ہونے والا ہمارے دسترخوان سے جس کی نشو نما ہوئی، آج وہ ہمارا نبی بن کر آ گیا، واہ مان لے ہم تجھے نبی۔ تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں، آخری سطر 439 صفحہ، فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِیل۔ فرمایا ہاں جناب فرعون، ہاں یہ ہے وہ نعمت جس کا تو میرے اوپر احسان جتلا رہا ہے۔ ایک محکوم قوم اس کا بچہ تیری غلامی میں جتاؤ اور اس کے ایک جوہر قابل کو لے لینا، اسکالرشپ دینا، پالنا پوسنا، یہ تجھے حق دیتا ہے۔ دل کا نعمہ، ہاں یہ ہے تیرا انعام، تیرا یعنی تیری قوم کا ہمارے اوپر احسان، یہ تھا وہ احسان جو تو نے میرے اوپر کیا، اور اس کا معاوضہ کیا لینا چاہتا ہے؟ اس احسان کا بدلہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا آن عبدت بنی اسرائیل۔ یہ عبدت اور قائم ہوتے ہیں، اس پہ 2 شدیں ہیں، پہلے بے کے اوپر شد ہے اور پھر آگے تا اس پر شد ہے۔ یہ جو پہلی شد ہے یہ کیا بتاتی ہے کہ یہ باب تفعیل ہے، عبدا یعبدو تعبید، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو غلام بنانا، محکوم بنانا، محتاج بنانا، کہ ہاں یہ ہے وہ احسان جو تو میرے اوپر کر رہا ہے یا کر چکا ہے، کہ جس کے نتیجے میں تو چاہتا کیا ہے، کر کیا رہا ہے؟ عبدتا، کہ تو نے اپنی عبودیت میں جوت لیا، غلامی میں جوت لیا، محکومی میں جوت لیا، محتاجی میں جوت لیا، کن کو؟ بنی اسرائیل، پوری کی پوری بنی اسرائیل کو، یعنی سرزمین مصر پہ رہنے والی میری قوم بنی اسرائیل، وہ تمام کے تمام ان کو تم نے سبجوگیٹ کر لیا، یعنی سبجیکٹ، رعیت، صرف، غلام محض، وہ گویا محنت کا آلہ ہیں اور بس۔ تو یہ یعنی عبدت بنی اسرائیل، یہ سیدنا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اپنا بیان ہے، یہ فرعون کا نہیں ہے۔ فرعون کا 23-47 میں تھا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور یہاں پر یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے حوالے سے بنی اسرائیل پر جو 4 چیز لگا رہے ہیں ان میں یہ ہے کہ تم نے میری پوری قوم کو اپنی محکومی اور محتاجی میں جوت لی ہے۔ اب ہم رفقائے محترم دوسرے مرحلے میں امت مسلمہ کے حوالے سے آتے ہیں کہ اخراج من الظلمات الی النور میں یعنی امت مسلمہ جو ہے وہ کس مقام پر ہے اور اسے کیا ڈیوٹی یا فریضہ جو ہے وہ انجام دینا تھا اور آج کیا کر رہی ہے۔ تو یہ رفقائے محترم سورہ آل عمران آیت 110 110 سورہ آل عمران، یہ 76 صفحہ ہوگا، نہیں بلکہ 77 نیچے سے تیسری سطر، کنتم خیر امہ، 77 صفحہ، کنتم خیر امہ،
اے جماعت مومنین تم خیر امہ بہترین امت ہو، بہترین امت، مثالی امت۔ امت کہتے ہیں رفقائے محترم ایک امام کے پیچھے چلنے والے، امت من الناس، ایک ایسا گروہ جس کا امام ایک ہو، نصب العین ایک ہو، ایک نصب العینی جماعت، خیر امہ۔ اور ہمارا خیر امت ہونا کس اساس پر ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ اخرجت، تمہیں نکال لیا گیا ہے، تمہیں نکال لیا گیا ہے۔ اب یہ جو ترجموں میں گڑبڑ کی گئی ہے وہ قاعدہ ہے، یعنی لوگوں میں پیدا ہوئی، یہ جو ہے نا پیدا ہوئی، تو یہ پیدا ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اخراج ہے، اخراج، یعنی تم اخرجت، تمہیں نکالا گیا ہے۔ نکالا کہاں سے؟ ظلمات سے۔ کدھر لایا گیا ہے؟ نور کی جانب۔ یعنی یہ جو اخرجت کا ترجمہ عام اردو تراجم میں پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، یہ صحیح نہیں۔ اخرجت نکالا گیا ہے، تمہیں نکال لیا ہے۔ کہاں سے نکالا ہے؟ ظلمات سے۔ کہاں داخل کیا گیا ہے؟ نور میں۔ اخرجت تمہیں نکالا گیا ہے، اور کن کے لیے نکالا گیا ہے؟ للناس، یعنی تم نکلے ہو تاریکیوں سے، اور اب نکالنا ہے تم نے دوسروں کو، نوع انسانی کو۔ خود نکال لیے گئے ہو اور تم نے نکالنا ہے اب دوسروں کو، یعنی الناس کو، تاریکیوں سے۔ اور فرمایا تامرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو، امر، حکم، کمانڈ، حکم دیتے ہو بالمعروف، ان چیزوں کا، ان اقدار حیات کا جو نوع انسانی میں خوشبو پیدا کرتی ہیں۔ عرف کہتے ہیں رفقائے محترم خوشبو کو، اور عریف کہتے ہیں سردار کو، عرف کہتے ہیں مرغی کی کلغی کو، عرف کہتے ہیں چوٹی کو۔ تو بالمعروف وہ اقدار وحی، وہ کلام الہی جو نوع انسانی کو شرف و مجد سے ہمکنار کرتا ہے۔ جس طرح یعنی آپ مرغے کی کلغی اس کے حسن کے حوالے سے بھی، اور پہچان بھی، اور بلندی بھی، تو یہ اللہ کا کلام ہمیں اونچا کرتا ہے، بلند کرتا ہے، سرفرازیاں عطا کرتا ہے، شرف و مجد کے مقام پر پہنچاتا ہے، اور ذات انسانی میں حسن پیدا کرتا ہے، جمال پیدا کرتا ہے، خوشبو پیدا کرتا ہے، معطر کرتا ہے۔ اور آگے تنہون عن المنکر، اور تم نوع انسانی کو روکتے ہو بدنمائیوں سے، یعنی جو ظلم ہے، فساد ہے، بدصورتی ہے، اور سب سے بڑی بدصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے الگ ہونا، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ظلم ہے، فساد ہے، یہ تمام چیزیں منکرات ہیں، ان سے تم روکتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ حی و قیوم پر زندہ ایمان رکھتے ہو، تمہارا ایمان حی و قیوم پر ایک زندہ ایمان ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر کتاب والے وہ اس کلام پر جس پر تم ایمان لائے ہو ایمان لے آئیں تو ان کے لیے یہ بہتری اور برتری کا باعث بنے۔ منہم المؤمنون، کچھ ان میں سے ایمان لے بھی آئے ہیں، ایمان لانے کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن جو ایمان نہیں لا رہے اس لیے کہ وہ فاسق ہیں، بدعہد ہیں۔ اگر وہ اپنے نبی پر اور اس کلام پر ایمان لاتے کہ جو ان پر نازل ہوا تو وہ تو راستہ دکھاتا ہے موعود الادیان کی طرف، مصدق الانبیاء کی طرف، وہ تو راستہ دکھانے والا ہے۔ تو فرمایا اگر ایمان لے آئیں تو بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، فرمایا اگر تم اپنے موقف پر قائم رہے، اگر تم نے اپنے اس خیر امہ ہونے کے شرف کو نہ چھوڑا،
اس پر قائم رہے تو پھر کیا ہوگا؟ لن یضروکم الا اذی، تو تمہارے مخالف تمہیں کوئی گزند نہ پہنچا سکیں گے۔ گزند جو بھی پہنچے گا وہ تمہارے اپنے ایمان کے تقاضوں سے ہٹنے سے پہنچے گا، دشمن تمہیں نہیں مار سکتا۔ یعنی امت مسلمہ کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ مسلمان جب بھی پٹے ہیں اپنے اندر ایمان کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے کمزوریاں جب پیدا ہوں گی، جس طرح بزرگ کہتے ہیں کہ دیا جو ہے رفقائے محترم وہ اس طرح ہی نہیں بجھتا کہ ہوا کا جھونکا اسے بجھا دیتا ہے بعد و بارہ، بلکہ اس حوالے سے بھی بجھ جاتا ہے اگر اندر کا تیل ہی بجھ جائے، تیل ہی ختم ہو جائے تو باہر کی ہوا کو کیا ضرورت ہے؟ تو باہر کی ہوا بھی بجھاتی ہے رفقائے محترم، لیکن اس سے پہلے آپ کے اندر اگر ایمان کا تیل، اور آج ایمان کے تیل اور بتی کی جگہ پر اگر آپ کا یعنی بجلی کا لیمپ جل رہا ہو، تو ایمان کا فانوس شمع جب تک تمہارے اندر روشن رہے، اعمال صالحہ کا تیل جب تک تمہارے سرمایہ پاس رہے گا، تو یہ تمہاری مقابلے کی طاقتیں تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکیں گی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر تمہیں یہ تباہ کرنے کے لیے جنگ بھی تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے تو ان کی جنگوں سے تم تباہ نہیں ہوگے، اپنی بدعملیاں اور بے عملیاں تمہیں تباہ کریں گی، لیکن ان کا قتال تمہیں تباہ نہیں کرے گا۔ ثم لا ينصرون، اور اگر یہ تمہارے حوالے سے آئیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی کا معجزہ سنایا کہ تم ایمان پر قائم رہو، باقی کام ہمارا ہے۔ اب اس ضمن میں رفقائے محترم اسی جو اخرجت للناس ہے، اس کا ایک نقشہ ہم آج کے حوالے سے اور قیامت تک کے حوالے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 52 صفحہ کہ یہ جو اخرجت للناس کا جو منظر ہے، کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحابی کے ساتھ خاص ہے، یا یہ ایک دوامی اصول ہے، اٹرنل لا، ہمیشہ ہمیش کے لیے؟ تو 52 صفحہ، تیسری سطر اوپر سے نیچے چلیں، آیت 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیا اللہ ہے؟ ولی۔ ولی کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، پروٹیکشن عطا کرنے والا، حفاظت کرنے والا، حفاظت، ضمانت، نگہبانی۔ اللہ نگہبان ہے، محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، پہرا دینے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ ولی ہے، کارساز ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے۔ کن کی رفقائے محترم؟ الذین آمنوا۔ یہ نہیں فرمایا اللہ ولی ہے، اللہ ولی الانبیاء، اللہ ولی المرسلین، اللہ ولی اصحاب محمد، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نبیوں کا ولی ہے، اللہ رسولوں کا ولی ہے، اللہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہے، نہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ ولی، اللہ ولی ہے کن کا رفقائے محترم؟ الذین آمنوا۔ الذین اس میں موصول ہے اور آمنوا فعل ماضی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل ماضی اس میں موصول کے بعد آئے تو وہ دوام اور استمرار ہمیشہ ہمیش کا فائدہ دیتا ہے۔ تو الذین آمنوا میں کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ مومن حال کے ہوں یا مستقبل کے، عرب ہوں یا عجم، نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والے ہوں یا بعد میں سابقین کے بعد لاحقین بالاحسان ہوں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو بھی ایمان لائیں گے، زمین ہوئی، آسمان ہوئی، قرآن ہوئی، رحمان ہوئی، قوانین ہوئی، اقدار ہوئی، نظام ہوئی، سنت اللہ ہوئی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنتیں غیر متبدل ہیں، طور طریقے غیر متبدل ہیں۔ تو اللہ کارساز ہے،
ان کا جو ایمان لائیں۔ ایمان کے بعد میں رفقائے محترم دو آیتیں ہمیشہ پیش نظر رہیں۔ سورہ یوسف آیت 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہیں اکثریت دنیا میں ان کی جو مومن ہیں ایمان والا، لیکن ایمان کے باوجود وہ کافر ہے۔ ایمان باللہ بھی ہے اور ایمان باللہ کے باوجود وہ مشرک ہے۔ تو ایمان باللہ وہ ہے رفقائے محترم جو شرک سے پاک ہو۔ امام الناس سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا اعلان سورہ الانعام آیت نمبر 80، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہم ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اس میں شرک کی ملونی اور آمیزش نہ ہو۔ وہ ایمان اللہ کے ہاں نجات کا باعث بنے گا جو ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، اور وہ ایمان جو شرک کی آمیزشوں والا ہو، ملاوٹی ہو، نہ خالص، وہ نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 2، ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے۔ ایمان بالقرآن ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اللہ کے آخری کلام پر ایمان ہوگا، تمام نبیوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، ہر اس چیز پر ایمان جس پر قرآن ہمیں کہے گا۔ تو ایمان باللہ سے مراد یعنی ایمان سے مراد ایمان بالتوحید ہے، ایمان بالقرآن ہے۔ تو یہ جو جماعت اپنے اندر پیدا کرے گی وصف، پھر کیا ہوگا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نکالیں گے تاریکیوں سے، لائیں گے انہیں نور کی جانب۔ اور ان کے برعکس جو کفر کی روش اختیار کریں گے، اولیاءہم الطاغوت، ان کی سرپرستی کرنے والے کون ہیں؟ طاغوت۔ جب یہ طاغوت آتا ہے رفقائے محترم قرآن میں، تو معنی کر دیتے ہیں کہیں شیطان، کہیں بت، کہیں کوئی چیز۔ تو یہ طاغوت کا ترجمہ جو شیطان کے ساتھ یا بت کے ساتھ کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ یاد ان کے دوست شیطان ہیں، تو شیطان سے تو ذہن میں آتا ہے کہ وہ شیطان جسے ابلیس قرآن کہتا ہے، اور وہ شیطان جو نظر نہیں آتا ظاہرہ طور پر، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاغوت کو یہاں پر ایک کے حوالے سے نہیں کہا، یعنی طاغوت یہاں پر انڈیویجول فرد کے طور پر نہیں ہے، یہ الف لام جنس کا ہے۔ جس طرح ہم کہیں دا کاؤ، دا بک، تو دی عربی زبان میں، انگریزی زبان میں جس طرح کائنڈ کو ظاہر کرے، اسی طرح عربی زبان میں الف لام جنس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں طاغوت کو یہ ایک فرد مراد نہیں ہے، یہ پوری ایک کلاس ہے، طبقہ ہے، گروہ ہیں، جماعت۔ اور یہ دلیل کیا ہے؟ قرآن سمجھنے میں رفقائے محترم لڑائی کا امکان نہیں ہے۔ قرآن فہمی میں بڑی آسان بات ہے کہ آپ آیت کا اگلا اور پچھلا حصہ پڑھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جنہوں نے کہا جی طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور شیطان ذہن میں آتا ہے ایک فرد کے طور پر، یا ذہن میں آتے بت، تو بت بے جان، بت بے جان، بے حرکت، بے حس، اور شیطان ایک فرد واحد۔ لیکن آگے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ اب یہاں یخرجون ہے، یخرجون، یخرجون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی اگر شیطان ایک ہوتا تو قرآن یخرجون نہ کہتا، یخرجو، واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کرتا۔ اور اگر بت ہوتے تو بتوں کو تو کہہ نہیں سکتے یخرجون، بے جان چیز نے ہمیں کیا گمراہ کرنا ہے اور نکالنا ہے۔ تو یخرجون جمع مذکر غائب کا صیغہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ بہت سے افراد ہیں، یعنی طاغوت کیا ہے؟ اپنی حدود سے آگے بڑھ جانا، پانی دریا کی حد سے نکل جائے، بحر سے نکل جائے، لما طغى الماء وحملناكم في الجاریہ، ہر انسان طاغوت بن جاتا ہے جب ان الانسان لیطغی اور رآہ استغنی، جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں سیلف سفیشینٹ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، باقی میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، یہاں سے انسان طاغوت بن جاتا ہے۔
وہ فرعون و حامان ہو یا قارون، میں اور آپ، جتنا جتنا ہمارے اندر یہ خناس ہوگا کہ ہم کسی کے محتاج نہیں، دوسرے ہمارے محتاج ہیں، تو طاغوت کون ہے رفقائے محترم؟ ہر وہ فرد اور ادارہ، جماعت، گروہ جو یہ کام کرے وہ طاغوت ہے۔ کیا کرے وہ؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو فرد، ادارہ یا جماعت انسانیت کو نور قرآن سے نکال کر، قرآنی افکار و تصورات سے نکال کر، علیحدہ کر کے اینٹی قرآن افکار و تصورات میں لے جائیں، وہ طواغیت ہے۔ اولئک اصحاب النار، پھر دیکھتے ہیں اولئک کا جمع کا صیغہ آیا، اشارہ، اس میں اشارہ جمع کا آیا، یعنی جمع کا یہ صیغہ آیا، یہ بھی بتاتا ہے کہ یخرجون جمع کا صیغہ ہے، تو اولئک اصحاب النار یہ آگ والے ہیں، آگ میں تپش ہے، رقابت ہے، حسد ہے، جلاپا ہے، دشمنیاں ہیں، اور فرمایا یہ انسی صورت احوال میں مبتلا رہیں گے۔ اب یہاں یہ پتہ چلا رفقائے محترم کہ اللہ ولی ہیں، کارساز ہیں ایمان والوں کے، اور ان کو نکالتے ہیں کہ وہ نکل آئیں تاریکیوں سے اور آ جائیں روشنی کی جانب۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالی کیسے نکالیں گے؟ عرش کا مالک اللہ، فرش میں بیٹھا ہوا انسان، تو اللہ یہ فریضہ کیسے انجام دے گا؟ اللہ اپنی ولایت کا اظہار کیسے کرے گا کہ اس ولایت کے نتیجے میں قوم، افراد تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف آئیں؟ یہ محسوس اور مری طریقہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے رفقائے محترم یہ 65 سورہ طلاق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کمال سے یا اس پروسیس سے 670 صفحہ 670 صفحہ 670 سورہ الطلاق آیت نمبر 11، یہ 10 اور 11 دونوں، رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ فرمایا کہ اللہ اس کام کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ کہ اس نے بھیجا ہے اپنا رسول، وہ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، وہ اللہ کا رسول جو تمہارے پاس آئے وہ تلاوت کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، یتلو تلا یتلو، وہ پیش کرتے ہیں، وہ سامنے لاتے ہیں، اور وہ جو سامنے لاتے ہیں پیش کرتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں؟ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں۔ کیسی آیتیں؟ مبینات، مبینات دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ، اور یہ جو واضح کلیئر کٹ آیات اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول پر نازل فرما رہے ہیں، ان آیات بینات سے مقصد کیا ہے؟ لے یخرجا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نکالیں، الذین آمنوا، ایمان والوں کو نکالیں، اور ایمان والوں کے ساتھ ان ایک اور کام بھی انہیں کرنا پڑے گا، وہ کیا؟ وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، ایمان، فکر، عقیدہ، علم، اعمال صالحہ، اعمال۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ جن افراد کے اندر پیدا ہوگا ان کو اللہ تبارک و تعالی نکالیں گے من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے، اور آئیں گے وہ نور کی جانب۔ گویا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا سرمایہ یا پونجی درکار ہے۔
اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا سرمایہ اور پونجی ہوگی تو وہ نکلیں گے محکومیوں سے، محتاجیوں سے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے، اور ان کو آزادی، استحکام، تمکن، خلافت، امامت، یہ سب چیزیں عطا ہوں گی۔ اور جو کوئی ایمان لائے گا اس طرح اللہ پر اور وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اعمال صالحہ بھی انجام دے گا، تو يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں داخل فرمائیں گے جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ رفقائے محترم الجنہ نہیں ہے، الجنہ، الجنہ جہاں الف لام کے ساتھ مفرد کے طور پر آئے وہاں غالب امکان ہوتا ہے اخروی جنت کا، اور جہاں پر جنات یہ جمع کے طور پر آئے یہ حیات عرضی کی جنات ہے، حیات عرضی، حیات دنیا میں سرسبز و شاداب علاقوں کا ملنا، تمکن اور استخلاف کا عطا ہونا، تو انہیں تمکن اور استخلاف ایسے علاقوں کا عطا ہوگا کہ جہاں کے آبی وسائل ان زمینوں کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے وقف ہوں گے۔ اور آگے فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، اور ان علاقوں میں آباد ہونے کے بعد ان اہل ایمان کو جو رزق ملے گا وہ حسین ہوگا، وہ ان کی ذات میں حسن پیدا کرے گا، معاشرے میں حسن پیدا کرے گا، فرد میں حسن پیدا کرے گا۔ اور یہ جو رفقائے محترم آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں انہیں جنات تجری من تحتها الانہار، تو یہ جنات تجری من تحتها الانہار ہمارے ذہن میں جب آتا ہے تو اس سے ہم بھی اخروی الجنہ کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ حیات عرضی کا مسئلہ ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم ایک مقام دیکھ کر ختم کرتے ہیں، سورہ المائدہ، سورہ مائدہ 5ویں سورہ رفقائے محترم، اور آیت نمبر 11 اور 12، یہ 131 صفحہ ہوگا۔ ایک سو 31 صفحہ سورہ المائدہ، پہلے آیت نمبر 11 میں ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کے خاص جو فضل ہے اس کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی اس گراں قدر نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ کیا تھی نعمت رفقائے محترم؟ نعمت یہ تھی اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب ایک قوم نے تمہارے اوپر دست درازی کرنا چاہی، اپنے ہاتھ تمہاری طرف پھیلانے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر تمہیں گزند پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، چڑھائی کریں، حملہ کریں، فکف ایدیہم عنکم، لیکن تمہارے رعب اور طاقت کے سامنے وہ مرعوب ہوئے اور ان میں حوصلہ نہ پڑا کہ وہ تمہارے کو چڑھائی کر سکے، اور ان کی چڑھائی کرنے کی بجائے تم نے آگے بڑھ کر ان کو یعنی روک دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ واتقوا اللہ، احکام الہیہ کی نگہداشت کرتے رہنا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اے ایمان والو اللہ غالب ہے، مقتدر ہے، مہربان ہے، اس پر بھروسہ کرنا، کیونکہ ایمان والوں کے لیے بھروسے کی جگہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ بھروسے کے قابل ہے، اس پر بھروسہ رکھنا، اور بھروسے کی اساس کیا ہے؟ تقوی، یعنی اس کے احکام کی نگہداشت کرنا، اس کے کلام کے قدر کرنا، حقوق پہچاننا۔ اب اس کے بعد رفقائے محترم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل کی ان کا حوالہ ہے، اور یہ حوالہ ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم نے اس میں جنات تجری من تحتها الانہار کہ جو اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پر کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں، ان کے عطا کیے جانے اور چھن جانے دونوں کا بیک وقت ذکر ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، دیکھو بنی اسرائیل سے، آل یعقوب سے پے بپے ہمارے معاہدے ہوتے رہے۔ ان معاہدوں میں ایک معاہدہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، لازمی بات ہے انبیاء کے توسط سے کہا،
براہ راست تو ہر فرد کو اللہ کلام نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے، سیدنا ابراہیم کے توسط سے، حضرت مسیح علیہ السلام کے توسط سے، تو انبیاء سابقین کے بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا. کیا عہد لیا؟ نمبر 1، انی معکم. سب سے پہلی بات اللہ نے اعلان کیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اللہ غالب و مقتدر اللہ تمہارے ساتھ ہوں، یعنی معیت اللہ رفقائے محترم سب سے بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا. اب اللہ کا ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی کائناتی قوتیں، زمین و آسمان کی طاقتیں. اللہ کا ساتھ ہونا مانا پوری کائنات ساتھ ہے، زمین و آسمان ساتھ ہے. تو اللہ تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ. انی معکم. کن شرطوں کے ساتھ؟ کن چیزوں کو کرنے کی وجہ سے؟ یہ ہیں وہ اعمال رفقائے محترم کہ اگر یہ کرو گے، کرتے رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. نمبر 1، لئن اقمتم الصلاۃ. اگر صلاۃ قائم رکھو گے، صلاۃ صرف پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے. نماز پڑھ لینا اور بات ہے، قائم کرنا اور بات ہے. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم نے کیا کیا ہے رفقائے محترم؟ یہ اقرار عبودیت ہے. مسجد میں پڑھی جائے گی اور عملی زندگی میں اس کو قائم کیا جائے گا. تو جب ہم اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کے غلام اور محکوم ہونے کا عملی اظہار کریں گے تو صلاۃ قائم ہو جائے گی. اگر تم الصلاۃ کو قائم رکھو گے ایک نظام حیات کے طور پر، رواں دواں، اللہ کی محکومیت اور غیر اللہ کی محکومیت سے آزادی. وآتیتم الزکوٰۃ. صلاۃ جوڑتی ہے بندے کو اللہ سے. وآتیتم الزکوٰۃ. اور زکوٰۃ جوڑتی ہے انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ. تو دونوں جوڑ مطلوب ہے، صلاۃ کے ذریعے جڑے رہنا اللہ کے ساتھ اور زکوٰۃ کے لیے جڑے رہنا مخلوق کے ساتھ. تو العظمت للہ، اللہ کے لیے عظمت اور مخلوق کے لیے شفقت. تو مخلوق کے لیے شفقت، تو مخلوق کے حوالے سے تم کیا کرنا؟ زکوٰۃ کے نظام کو قائم رکھنا. وآمنتم برسلی. اور چونکہ ابھی ان میں رسالت کا سلسلہ جاری تھا تو فرمایا کہ جو ہی کوئی نبی آئے، رسول آئے، تو ہر آنے والے رسول پر ایمان لانا. ایمان لانا. اور آگے فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ. اور ایمان لانے کے بعد یہ نہ ہو کہ نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، نبی تنہا جنگ لڑے، اپنی صلیب اٹھائے چلے. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ. عذر کہتے ہیں رفقائے محترم پودے کو پانی دینا، اس کو سہارا دینا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، پروان چڑھانا. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ. اور ان کے پروگرام کو، مشن کو، نصب العین کو مضبوط و مستحکم کرنا، پروان چڑھانا، دست و بازو بننا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اور اگلی بات فرمائی کہ تم اپنی جان اور مال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو گے. یعنی زکوٰۃ تو واجب اور لازم ہے رفقائے محترم، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، مال ہے، متاع ہے، وقت ہے، اس کو امت کی، انسانیت کی فلاح کے لیے بیت المال میں، مرکز میں، امام المومنین کے لیے پیش کرنا، یہ قرض حسن ہے. اور یہ بھی واجب ہے. قرآن میں اقرض اللہ قرضا حسن آیا ہے امپیریٹو کے طور پر، وجوب کے طور پر. تو قرض حسن دیتے رہو گے. تو ایمان یعنی کیا فرمایا کہ میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا اگر نمبر 1 اقامت صلاۃ کرو گے، ایتاء زکوٰۃ کرو گے، رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور ان کے دست و بازو بن کر رہو گے، اور اس نظام کو غالب کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً قرض حسن دیتے رہو گے. تو میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. تو جو سیئات ہیں، بدحالیاں، پراگندگیاں، یعنی جو انفرادی اور جماعتی طور پر جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بدحالیاں ہیں، ان تمام بدحالیوں سے میں تمہیں نکال لوں گا. یعنی یہ ہے پروگرام.
اگر یہ کرو گے تو جتنی بھی سیئات ہیں، کمزوریاں، بیکورڈنس، تخلف، یہ سارا دور ہو جائے۔ اور نمبر 2، والا ادخلنکم، اور ضرور بضرور میں تمہیں داخل کروں گا، یعنی ضرور بضرور میں تمہیں داخل کروں گا۔ کہاں داخل کروں گا رفقائے محترم؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں، سرسبز و شاداب علاقوں میں کہ جن سرسبز و شاداب علاقوں کی پہچان کیا ہوگی؟ تجری من تحتها الانہار۔ یہ جو ترجمہ ہے نا کہ ان کے نیچے نہریں رواں دواں، دریا رواں دواں نیچے، یعنی یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ گویا زمینیں اوپر ہوں گی اور وہ پانی کے وسائل نیچے ہوں گے۔ تو اگر پانی نیچے ہو، زمینیں اونچی ہوں تو سیراب کیسے ہوں گی؟ تو یہاں تحت کا معنی جغرافیائی طور پر نیچے نہیں ہے۔ اس کے لیے سورہ زخرف 43ویں سورہ کی آیت نمبر 50، فرعون کا یہ اعلان ہے کہ اس نے کہا، اے اہل وطن بتاؤ، الیس لی ملک مصر، کہ کیا ملک مصر میرا نہیں؟ وہذہ الانہار، اور یہ دریا، تجری من تحتی، تجری من تحتی، جو میرے نیچے بہ رہے ہیں۔ تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فرعون ان دریاؤں کے منبعوں پر بیٹھا تھا، ان کے اوپر بیٹھا تھا، ان کی گزرگاہوں پر بیٹھا تھا۔ یعنی تجری من تحتی کا معنی کیا ہوا کہ جو میرے ماتحت ہیں، میری کمانڈ میں ہیں، جس کو چاہوں میں ان سے فیضیاب ہونے دوں، جس کو چاہوں اس سے محروم کر دوں پانیوں سے۔ تو تجری من تحت الانہار کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح آج پاکستان میں کہ زمینیں پنجاب اور پاکستان کے پاس، اور جو ان کے ہیڈز ہیں دریاؤں کے وہ ہندوستان کے پاس، جب چاہے ہمیں قحط میں مبتلا کر دے اور جب چاہے فلڈڈ کر دے، جس طرح وہ کرتا ہے۔ تو یہ جنات تجری من تحت الانہار نہیں ہے۔ تو یہ وہ سرسبز و شاداب علاقے ہوں گے کہ جن کی سرسبزی و شادابی کے لیے وہاں کے وسائل وقف ہوں گے، زمینیں اور زمینوں کے ساتھ آبی وسائل کی بہتات۔ تو یہ ہے وہ مقام جو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور آگے دیکھیے کہ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جنات حیات عرضی کے ہیں، حیات آخرہ کی الجنہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے دیکھیں، فمن کافر بعد ذالک، اور جو کوئی کافر ہو جائے گا اس کے بعد، یعنی جنات تجری من تحت الانہار کو پا لینے کے بعد جو کفر اختیار کرے گا، تو آخرت کی جنت کو پا لینے کے بعد تو کفر اور ایمان کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اخروی جنت سے تو خروج ہی نہیں ہے، وہاں تو ایمان ہی ایمان ہے۔ ایمان میں ارتقاء اور درجات ہیں، اتمام نور ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ یہ کفر کا لفظ فمن کافر بعد ذالک، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا یعنی اس سب کچھ کو پا لینے کے بعد، فقد ضل سواء السبیل، تو بلا شبہ وہ اللہ کے سیدھے راستے سے کیا ہو جائے گا؟ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کی نعمتوں کو پانے والا راستہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، تو مس گائیڈڈ ہو جائے گا، تو نعمت الہیہ کو پانے والے راستے سے کھاڈ اور کھائیوں میں جا گرے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی اور بربادی۔ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ فرمایا کہ بس پھر کیا ہوا؟ اس قوم نے، بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پامال کیا، توڑا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی پرستش کرنے والی اقوام کو ان کے لیے عذاب کے طور پر مسلط کر دیا، جس طرح آج ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے میثاق کو توڑا، نتیجہ کیا ہوا؟ لعناہم، ملعون ہو گئے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں میں سختی آ گئی، اللہ کے کلام کے لیے نرمی اور گداز نہ رہا، اللہ کے لیے وقار نہ رہا، اپنے جیسے انسانوں کے وقار اور احترام و عظمت کے سامنے جھکنے لگے،
اللہ کے کلام کو موقع محل سے کاٹنے لگے۔ تو یہ جو جنات تجری من تحتها الانہار ہیں رفقائے محترم، یہ یعنی ایک شیڈ ہے نور کا، یعنی وہ نور کیا ہے؟ آزادی ہے، خود مختاری ہے، تمکن فی الارض ہے، استخلاف ہے۔ اور ظلمت کیا ہے؟ محکومی ہے، محتاجی ہے، معاشی در بدر کی ٹھوکریں کھانا ہے، اور معاشی طور پر اقوام غالب پر اپنے وجود کو قائم رکھنا ہے۔ تو ان آیات میں رفقائے محترم ظلمت اور نور کے حوالے سے ایک شعر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اسی ضمن میں جو امامت کا امت مسلمہ کے ساتھ آپ کے اور میرے ساتھ قرآن کی اساس پر، وہ اگلا درس ہمارا اس حوالے سے ہوگا۔ تو یعنی اخراج من الظلمات الی النور کا دوسرا معنی کیا ہوا؟ امت مسلمہ کی امامت۔ تو امامت کے حوالے سے گفتگو کریں گے رفقائے محترم اگلا درس، لیکن اگلا درس جو ہے رفقائے محترم وہ اگلے اتوار کو نہیں ہوگا۔ معمول یہ ہے کہ عید کا جو چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے آگے یا پیچھے اگر اتوار آئے تو درس نہیں ہوتا، تو عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ہمارا اگلا درس 19 کو نہیں ہوگا، 19 کی بجائے 26 مارچ کو انشاءاللہ العزیز امامت قرآن کے آئینے میں اس موضوع پہ گفتگو کریں گے 26 مارچ 1900 یعنی اسی 2000 میں۔ تو یہ بیٹھیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔